الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فقوله موضوع الطب بدن الإنسان من حيث إنها يصح ويمرض من حيث إنه يصح ويمرض وموضوع الهيئة أجسام العالم من حيث إن لها شكلا يراد به المعنى الثاني الأول صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر دوسری بحث یہ ہے کہ موضوعات میں کبھی حیثیت ذکر کی جاتی ہے تو اس حیثیت کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ شے مع حیثیت مل کر موضوع ہے تو اب اس حیثیت سے بحث ہوگی چونکہ موضوع کی جز بن گئی ہے تو اس حیثیت سے یعنی یہ حیثیت اور موضوع مسئلوں کے موضوع بنیں گے آگے ان کے محمولات ہوں گے. دوسرا معنی ہے کہ حیثیت ہوتی ہے بیان اعراض ذاتیہ کا جن سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ موضوع اس کے یہ عرض ذاتی ہیں اس حیثیت سے اس حیثیت سے کیونکہ ممکن ہے کہ شے کے لیے اعراض ذاتیہ کئی قسم کے ہوں تو محض بحث کی جائے ایک علم میں ایک نوع سے ان اعراض ذاتیہ سے تو لہٰذا حیثیت بیان بنے گی اس نوع کا کہ اس وجہ سے اس کے یہ اعراض ذاتیہ ہیں. اب جو قول ہے ان کا کہ طب کا موضوع ہے بدن انسان اس حیثیت سے کہ بدن صحیح کیسے ہوتا ہے اور مرض کیسے ہوتی ہے. جی اب یہ جو حیثو ہے نا من حیثو یہ حیثیت موضوع میں داخل نہیں ہے جز نہیں ہے کس میں بدن انسان میں داخل نہیں ہے ایشا بس. اسی طرح علم حیات کا موضوع کس کا علم حیات کا موضوع او دیکھو درو علم حیات وہ علم ہے دیکھ رہے ہیں اور 9 نمبر کہ بحث کی جاتی ہے اجرام بسیطہ سماویہ کے احوال سے کمیت اور کیفیت کے حیثیت سے اور وضع اور حرکت جو لازم ہے ان کو اس حیثیت سے اور وہ شے جو لازم آتی ہے ان سے. باقی یہ ان کو اجرام بسیطہ کہتے ہیں یہ بسیط ہیں ان کی جز کوئی نہیں ہے تاں تو کہتے ہیں خرق التیام ہو نہیں سکتا تو پنگا لیا نے پٹھا جی. بہرحال یہ علم جس میں یہ بحث ہوتی ہے نا ساری وہ اس کا یہ اس میں مسئلے ہیں سارے بس ایک گل بنا لے نا موضوع کلیے بنا دے گا ٹھوک دے گا سارے تو پڑھنے والے دی پی ایچ ڈیاں ہو گئی بلے بلے ایسے ہوتا ہے جس لگا جا کے ویکھا تو کھ بھی نہ نکلے جی سارا جھوٹ سی جی جن بہت سارے جی گل تو وہ جی اللہ تعالیٰ دے سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی باقی سارا کلہم جڑا ہے نا جی یا اسلام دے نزدیک اے بہت سارے جھوٹے نے کہ نہیں کفر ہے کہ نہیں لیکن انہوں کو چلے جو کئی دلیلاں انہاں قائم کیتیاں انہوں دے خدا ہونے اتے انہوں دے کول انج ہویا پھر انہوں دے کتاباں لکھیاں گئیاں ہون گیاں پھر فلانے انج کیتا وہ سارے انہوں مندے نہیں کہ نہیں صحیح ہیں تسی کیا دے گند نہیں سارا جھوٹ نہیں ککھ بھی نہیں کوئی شے کہ ہے کوئی شے میں ایویں ہی ہیں جی. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو موضوع علم حیات کا اجسام العالم ہے کیا اجسام العالم جہان کے یہ جو اجسام ہیں جی اس حیثیت سے کہ ان کے لیے شکل ہے اس حیثیت سے کہ ان کے لیے شکل ہے. تو اب یہ جو موضوع ہے نا اجسام العالم وہ اس کے ساتھ بھی حیثیت لگی ہوئی ہے بدن انسان کے ساتھ بھی حیثیت لگی ہوئی ہے تو یہاں مراد معنی ثانی ہے معنی اول نہیں ہے یہاں مراد معنی ثانی ہے یعنی حیثیت بیان ہے مبحوث عنہ کا
نہ کہ مبحوث عن ہو کی جز ہے، یعنی موضوع کی جز نہیں ہے، جز نہیں ہے، بلکہ یہ بتاتی کہ موضوع کی اس حیثیت سے یہ اراض ذاتی ہے، یہ بیان کرتی ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی بس ان کا قول کہ علم طب کا موضوع بدن انسان ہے اس حیثیت سے کہ وہ صحیح بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے، اور علم حیات کا موضوع عالم کے اجسام ہے اس حیثیت سے کہ ان کے لیے شکل ہے۔ اب یہاں مراد معنی ثانی ہے نہ کہ اول، یعنی حیثیت موضوع کی جز نہیں ہے۔ آگے سمجھیں جی اذ فی الطب یبحث عن الصحۃ والمرض وفی کیونکہ طب کے اندر جو بحث ہوتی ہے نا وہ صحت اور مرض کی ہوتی ہے۔ کیا کہ جی کیونکہ طب کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ صحت اور مرض کی ہوتی ہے۔ سنیں جی، یعنی یہ بنتے ہیں محمول، جی بدن انسان بنتا ہے موضوع، یہ مطلب ہے جی۔ آگے وفل بالحیاتی یعنی شکل، اور علم حیات میں جو بحث ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ شکل سے ہوتی شکل سے ہوتی ہے، نہ کہ من حیث ہو، جی اس سے نہیں ہوتی جی۔ آگے فلو فلو کان المراد هو الاول یجب ان یبحث فی الطب والحیات عن اعراض لاحقۃ لاجل الحیثیتین فلا یبحث عن الحیثیتین والواقع خلاف ذلك۔ کیونکہ اگر مراد معنی اول ہوتا نا، کیا ہوتا؟ مراد معنی اول ہوتا تو پھر یہ تو جو من حیثو ہے، من حیثو سے من حیثو انہو یسخو و یمرادو، یہ تو موضوع کے ساتھ داخل ہو گئے، جز بن گئے، اور من حیثو انہا لا شکلن یہ بھی موضوع کی جز بن گیا۔ تو پھر بحث کسی اور کی ہوتی، محمول کوئی اور بنتے نا، یہ تو نہ بنتے۔ تو حالانکہ اس میں محمول یہ ہے تو پتہ چلا کہ یہ حیثیت موضوع کی جز نہیں ہے، بلکہ بیان ہے کہ اس حیثیت سے یہ وارث ہیں جی، اس لیے یہ محمول بن رہے ہیں۔ نہیں سمجھا کیا کہ بلا؟ اگر معنی اول مراد ہوتا تو وہاں تو یہ ہے نا کہ حیثیت موضوع کی جز بنتی ہے، تو پھر من حیث صحت والمرض یہ تو موضوع کی جز بن گیا، جی اب ان کو تو محمول نہیں بننا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح ان لہا شکلن یہ محمول کی موضوع کی جز بن گیا، میں جی اب ان کو تو محمول نہیں بننا۔ محمول اور ہونے چاہیے، حالانکہ علم طب میں جو محمول بنتے ہیں وہ صحت اور مرض ہے جی اور شکل ہے جی۔ تو من حیث یبحث عن صحت والمرض، سمجھے ہی؟ تو حالانکہ بھی اس طرح نہیں ہے، لہذا یہ جو ہے نا یہ جو حیثیت کی دو قسمیں ثابت کرنی تھی، دونوں ہو گئی ہیں کہ جو موضوع کے ساتھ حیثیت لگی ہوتی ہے کبھی وہ موضوع کی جز بنتی ہے، اوار ذاتیہ اور ہوتے ہیں، کبھی وہ حیثیت اس لیے ہوتی ہے کہ میری وجہ سے یہ اوار ذاتیہ یعنی حیثیت کا جو ما بعد ہے وہ اوار ذاتیہ بنتے ہیں اور وہ محمول بنتے ہیں، اور موضوع وہ شے جو حیثیت سے پہلے ہے۔ تو صرف بدن انسان موضوع ہے، صرف اجسام عالم اور حیثو کا حیثو اور بما مضاف ہے، یہ محمولات ہیں ساری۔ پس قول ان کا موضوع طب کا موضوع بدن انسان اس حیثیت سے کہ وہ صحیح ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے۔ اب من و ایسو اگر بدن انسان کی بنائے جز، تو اب یہ صحت اور مرض تو حیثیت بن گئی، یہ تو جز بن گیا، محمول کوئی اور ہونے چاہیے۔ اور موضوع حیات کا اجسام العالم ہے اس حیثیت سے کہ ان کے لیے شکل ہے، مراد اس حیثیت کے ساتھ معنی ثانی ہے، یعنی حیثیت بیان ہے نہ کہ کس کی؟ موضوع کی جی، نہ کہ اول۔ کیوں بھائی؟ دلیل کیونکہ طب میں بحث کی جاتی ہے صحت اور مرض سے، یعنی یہ محمول بنتے ہیں، اور حیات میں بحث کی جاتی ہے شکل سے، یعنی شکل مسئلوں کو محمول بنتے ہیں۔ پس اگر ہوتا مراد معنی اول، کیا ہوتا؟ معنی اول اگر مراد ہوتا جی، او لو جعلنا الحیثیت فی المعنی الثانی قیداً کس کے لیے؟ جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف اکثر اصول نہیں
نہ کہ بیان اراض ذاتیہ کا، جیسے کہ گیس کی طرف صدر، تو پھر نہ ہوتی بحث اس سے علم میں، بحث موضوع کے اجزاء سے، حالانکہ خلاف الواقع ہے۔ جی سنیں جی سمجھے ہی، تو کدھر گیا جی شکل میں، پس اگر بس اگر ہوتی مراد ہوتا اول معنی تو واجب تھا یہ کہ بحث کی جائے یہ کہ بحث طب میں اور حیات میں آراز سے جو لاحق ہوں جو لاحق ان دو حیثیتوں کی وجہ سے، دو حیثیتوں کی وجہ سے جو لاحق ہوں ان سے بحث ان سے ہوتی بحث ہوتی اور نہ بحث ہوتی خود حیثیتین سے، حیثیتین سے، حالانکہ یہ مسئلے کا محمول بن رہے ہیں، حالانکہ واقع حالانکہ خلاف ہے اس کے، کیونکہ مبعوث خود دونوں علموں میں حیثیتیں ہیں، کن سے؟ آراز لاحقہ سے، لأجل الحیثیتین، اس حیثیت سے۔ جی پس قول ان کا علم طب کا موضوع بدن انسان ہے اس حیثیت سے کہ وہ صحیح ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے، اور علم حیات کا موضوع اجسام عالم ہے اس حیثیت سے کہ ان کے لیے اس کے لیے شکلیں ہیں، تو مراد اس کے ساتھ معنی ثانی ہے نہ کہ اول، کیونکہ طب میں بحث کی جاتی ہے صحت سے اور مرض سے، اور علم حیات میں بحث کی جاتی ہے شکل سے۔ پس اگر ہوتا مراد معنی اول تو پھر واجب تھا یہ کہ بحث کی جاتی علم طب اور علم حیات میں آراز سے جو لاحق ہوتی ہیں حیثیتین کی وجہ سے، اور نہ بحث کی جاتی خود حیثیتین سے، حالانکہ واقع اس کے خلاف ہے۔ دو مسئلے آگے نہیں۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ علم واحد کبھی اس کے لیے اکثر ایک سے زیادہ موضوع ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ مبعوث ان ہو جی علم میں، اگر اضافت شے الاخر ہو تو یہ معنی ہے، اگر نہ ہو تو پھر یہ معنی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ موضوعات میں جو حیثیت ذکر ہوتی ہے کبھی وہ موضوع کی جز بنتی ہے، کبھی موضوع کی جز نہیں ہوتی، بلکہ وہ اراض ذاتیہ کے لحوق کا بیان ہوتی ہے کہ اس وجہ سے یہ عرض ذاتی ہے۔ جی تیسرا مسئلہ، وَمِنْهَا أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَوْضُوعًا لِلْعِلْمَيْنِ۔ تیسری بحث یہ ہے او کون الشیء الواحد موضوع للعلم، ایک شے موضوع بنے دو علموں کا، ایک شے موضوع بنے دو علموں کہ تیسرا مسئلہ بعض ان میں سے یہ ہیں کہ وہ شے جو مشہور ہے یہ کہ شے واحد نہیں ہوتی موضوع دو علموں کا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک شے نہیں ہوتی موضوع دو علموں، یعنی ایک شے دو علموں کا موضوع بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اقول هذا غیر ممتنع، میں کہتا ہوں کہ یہ ممتنع ہے، یہ ممتنع بن سکتی ہے، ایک شے دو علموں کا موضوع بن سکتی ہے۔ اور آخ پوری گل کیا کہ جی تیسری بحث ہے، تیسری شے یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ ایک شے نہیں بنتی موضوع دو علموں کا۔ مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بات ممتنع ہے، یہ بات بن سکتی ہے، نہیں ہے، یعنی موضوع بن سکتی ہے۔ بھئی ایک شے اس کی صفات مختلف ہیں، ایک اس حیثیت سے ایک اس حیثیت سے، تو وکھرے وکھرے علم وہ سارے علموں کا وہ موضوع بن سکتی ہے، سارے علموں کا موضوع بن سکتی ہے وہ شے واحد، اور ان سے اور بعض ان سے اور بھی انہاں کسی چاند کی چیزاں یہ کہ مشہور یہ ہے کہ شے واحد نہیں ہوتی موضوع دو علموں کا۔ میں کہتا ہوں یہ بات ممتنع نہیں ہے اور بن سکتی ہے۔ جی اور بعض ان سے یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ شے واحد نہیں ہوتی موضوع دو علموں کا۔ میں کہتا ہوں یہ بات ممتنع نہیں ہے۔ صبر یار پیچھے آنا، ایک منٹ صبر کر دے، نس چلیں۔ وَمِنْهَا الْمَشْهُورُ وینا پہ اور 12 نمبر تے حاصل البحث یہ ہے کہ شے واحد کا اثبات ہونا شے واحد کا، جی اگرچہ وہ واحد و من کل وجہ ذاتاً و اعتباراً، اس کا ہونا موضوع علمین یہ ٹھیک ہے، اور ہونا امتیاز دونوں علوموں کے درمیان موضوع کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ یعنی اراض ذاتیہ کے اعتبار سے علم علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ وَمِنْهَا وَالتحقیق و مینا پہ
تحقیق تیان کری میں شے واحد ایک جہت سے، شے واحد ایک جہت سے نہیں ہو سکتی موضوع دو علموں کا، بہرحال جہات متعددہ سے بس کوئی حرج نہیں اس میں، جہتیں مختلف ہوں تو وہ بن سکتی ہیں۔ سن، کیونکہ کلام العرب کی کلام العرب یہ من جہت متن لغہ جی لغت کے اعتبار سے موضوع ہے علم لغت کا، کلام العرب صیغے اور تغیرات فی نفس لفظ کے اعتبار سے موضوع ہے کس کا؟ اعراب بنا کے اعتبار سے، کلام العرب موضوع ہے علم نحو کا، اور کلام العرب بلاغت فصاحت کے اعتبار سے، موضوع ہے علم المعانی کا، اور کلام العرب لفظ کے استعمال کی کیفیت کی جہت سے، معانی موضوع ہے علم بیان کا، اور کلام العرب محسنات بدیہ پر اشتمال کی جہت سے۔ موضوع ہے علم بدیع کا، این علم سارے دا موضوع کون ہے؟ کلام عرب تو کچھ بھی نہیں ہویا انہوں جی، لیکن حسیتاں مختلف ہیں جی، جہتیں مختلف ہیں جی، کیا ہیں؟ جہتیں مختلف۔ اسی طرح انسان بالاعتبار والجہات یہ موضوع ہے کئی، جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے جی، تو لہٰذا اشیاء متعددہ من جہت الواحدہ ہوتی ہیں موضوعات کس میں؟ ایک علم میں، جیسا کہ کتاب، سنت، اجماع، قیاس علم اصول میں، اور جہت جامعہ کیا ہے؟ دلالت کرتی ہے، جہت جامعہ دلالت علی الاحکام اور اثبات الاحکام ہے۔ اسی طرح تصور تصدیق، منطق میں بجہت یعنی جس طرح دو یا دو سے زیادہ چیزیں ایک علم کا موضوع بن سکتی ہیں نا، اسی طرح ایک چیز دو یا تین علموں کا بھی موضوع بن سکتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح زیادہ چیزیں ایک جہت ہو تو ایک علم کا موضوع بن سکتی ہیں۔ یہ چار دلہ موضوع ہیں کس کا؟ علم اصول فقہ، لیکن کس اعتبار سے؟ دلالت علی الاحکام اور اثبات الاحکام کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح ایک چیز اس کی جہتیں مختلف ہوں تو زیادہ علموں کا ایک شے موضوع بن سکتی ہے، جس طرح یہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ علوم مختلفہ کا تشارک موضوع واحد بالذات میں اور والاعتبار میں جائز ہے، بلکہ واقع ہے، بلکہ واقع تک کہ ساری پھر دوبارہ گل کی تھی جی پچھلے دن پڑھائی جی، بھئی علموں کا امتیاز آپس میں کس چیز کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب علامہ نے دلیل سے ثابت کرنا ہے کہ ایک شے مختلف علموں کا موضوع بن سکتی ہے، جی بل واقع ہو، بلکہ یہ واقع ہے، صرف ممکن ہی نہیں ہے بلکہ واقع ہے کہ ایک شے کئی علموں کا بن سکتی ہے۔ سنیں ہی، بلکہ واقع ہے۔ جان اس بات کو کہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے مناطقہ کی موضوع کے تعدد کے جواز میں ایک علم کے لیے پہلے مسئلے میں کہ آنکھیں نہیں ہیں، اور اب مخالفت کی ہے کہ فی امتناع اتحاد الموضوع بے علوم متعددہ کے لیے ایک علم ایک شے موضوع بن سکتی ہے جی۔ تو اندر نے بے نائیں جی کیوں کیتا ہے؟ تو کیتا ہے اس واسطے کہ بابا محقق کر دیتا۔ فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَكُونُ لَهُ أَعْرَاضٌ مُتَنَوِّعَةٌ، بس کیوں سنی دھیان کریں، کیونکہ شے واحد ہوتی ہیں اس کے لیے اعراض کئی قسم کی، یہ جائز ہے کیا کہ جی کیونکہ شے واحد ہوتی ہیں اس کے لیے اعراض کئی قسم کی، تو لہٰذا وَفِي كُلِّ عِلْمٍ يُبْحَثُ عَنْ بَعْضٍ مِنْهَا كَمَا ذَكَرْنَا، لہٰذا ہر علم میں بحث کی جائے گی ان اعراض میں سے بعض سے، جو ایک جہت والی اعراض ذاتیہ ہیں ان کو حمل کریں گے موضوع پر، تو یہ 100 200 400 جتنے بھی مسئلے بنے تو یہ ایک علم بن جائے گا۔
پھر دوسری حیثیت سے جو چیزیں لاحق ہیں اس اعتبار سے ان کو محمول بنا کے اس شے کو موضوع بنائیں گے تو یہ علیحدہ علم بن جائے گا۔ تو جائز ہے کہ ہر علم میں بحث کی جائے گی ان متنوعہ سے بعض سے، جیسا کہ پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ حیثیتوں سے بحث مختلف ہو جاتی ہے جی، کیونکہ شے واحد ہوتی ہیں اس کے لیے آراز متنوعہ۔ اجے ہونا حاشیتن دسیا بھی کلام العرب اس کی کتنی حیثیتوں سے کتنے علم بن گئے، 4-5 علم جو ہیں اس کا تعلق کلام العرب سے ہے جی ایویں انسان دے پچھو 5-6 نہیں بنایا سنا حاشیت ہے جی، علم الاخلاق دا تعلق بھی، حرام حلال دا تعلق بھی انسان نال جی، انسان دے فعل سارے جی کیونکہ شے واحد ہوتی ہیں اس کے لیے آراز متنوعہ، پس ہر علم میں بحث کی جائے گی ان متنوعہ کے بعض سے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ آراز کئی قسم کیا ہے کہ ان آراز میں سے بعض سے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَكُونُ لَهُ آراز متنوعۃ۔ بس صبر کریں، اب یہ ثابت کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے۔ تو صرف وہ بادشاہی یہ کی تھی بھی گل اللہ دی ذات تک لے گئے نہیں جی، بس ہے تھوڑا جا ڈر کے گل کرنی ہے جی، سنیں جی گل ذرا چنگی پیچھا لے گئے نا بابے جی، تو موشی پہ اصل بھی لوڑ نہیں سی اتوں محلے چ مثال لب جاندی جی گل چوکھی ہے پیچھا لے گئے نا بابے ری۔ خیر ہم ہوں ثابت کرنا ہے پہلا مقدمہ تو پھر دوسرا مقدمہ، محض ہم نے یہ کہا ہے کہ شے واحد، کون واحد ہوتے ہیں اس کے لیے آراز متنوعہ، یہ ہم نے کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ فَإِنَّ الْوَاحِدَ الْحَقِيقِيَّ يُوصَفُ بِصِفَاتٍ كَثِيرَةٍ، بس کیونکہ واحد حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واحد حقیقی جو واحد حقیقی ہے جس کی کوئی جز نہیں ہے، جس کی اللہ تعالیٰ جزوں سے پاک ہے، جو واحد حقیقی ہے وہ موصوف ہے صفات کثیرہ کے ساتھ، واحد حقیقی موصوف ہے صفات کثیرہ کے ساتھ۔ کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ شے واحد ہوتی ہیں اس کے لیے آراز کئی قسم، کیونکہ واحد حقیقی وہ موصوف ہے صفات کثیرہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صفات کثیرہ کے ساتھ۔ یہ معنی کر لگا، محض ہم نے کہا ہے بے شک شے واحد ہوتی ہیں اس کے لیے آراز متنوعہ، پس بے شک واحد حقیقی موصوف ہے صفات کثیرہ کے ساتھ۔ تو ان صفات کے لیے 2 تقسیمیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں جی بعض ہم نے کہا ہے کہ بے شک شے واحد ہوتی ہیں اس کے لیے آراز متنوعہ، کیونکہ واحد حقیقی موصوف ہے صفات کثیرہ کے ساتھ۔ سنیں واحد حقیقی بے ما لیس لہ جزء و مشارک فی نوعہ، اس کا کوئی نہ جز ہو نہ اس کے ساتھ نوع میں اس کا کوئی شریک ہو ہوئی کو نجیب۔ سنیں تو محض اگلا حاشیہ 4 نمبر، محض لیا گیا واحد حقیقی وہ کہ لا کثرت فیہ بے وجہ من نہ ذات میں تو نہ صفات میں، اور نہیں ہے یہ مگر کون؟ بالذات، کیونکہ اس کے علاوہ تو واحد حقیقی ہے ہی کوئی نہیں ہے جی۔ سنیں جی اگے چل ولا يضر ان يكون بعضها حقيقية وبعضها اضافية وبعضها ايجابية وبعضها سلبية، لہذا اب کوئی نقصان نہیں کہ ان صفات کثیرہ میں سے بعض صفات حقیقیہ ہوں، بعض صفات اضافیہ ہوں، بعض صفات ایجابیہ ہوں، بعض صفات سلبیہ ہوں، یہ جائز ہے۔ کیا کہ جی لہذا اس میں کوئی نقصان نہیں کہ ان صفات میں سے بعض صفات حقیقیاں ہوں، بعض صفات اضافیہ ہوں، بعض صفات ایجابیہ ہوں اور بعض صفات سلبیہ ہوں۔ صفات حقیقیہ جیسے حیات،
وجود اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہیں. صفات اضافیہ جیسے خلق پیدا کرنا ایجاد وغیرہ اللہ کی صفات اضافی ہیں. اور صفات ایجابیات ثبوتیہ جیسے اللہ قیوم ہے، اللہ خالق و کل شے ہے، یہ صفات ثبوتی ہیں. سلبیہ جیسے اللہ جوہر نہیں ہے، اللہ عرض نہیں ہے، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے، اللہ زمانے میں نہیں ہے. سمجھے یہ؟ تو صفات حقیقیہ بھی ہیں، صفات اضافیہ بھی ہیں، ایجابیہ بھی ہیں، سلبیہ. ایشا بس. اور نئی نقصان یہ کہ ہوں بعض صفات حقیقیہ اور بعض اضافیہ اور بعض ایجابیہ اور بعض سلبیہ اور تقسیم اول تے تقسیم ثانی. جی شابہ جی شابہ جی. نقصان یہ کہ ہوں بعض صفات حقیقیہ، بعض صفات اضافیہ، بعض صفات ایجابیہ، بعض صفات سلبیہ. اے ہو گئی ہیں ہوں. ولا شیء. اب یہ جو صفات ہیں ذات کے ساتھ ان کا تعلق کس طرح ہوگا دھیان کریں. ولا شیء منها يلحقه لجزئه لعدم الجزء له. بس لہٰذا ان صفات میں سے کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو واحد حقیقی کو لاحق ہو واحد حقیقی کی جز کے واسطے سے، اس لیے کہ اس کی تو جز ہے ہی کوئی نہیں ہے. اس کی کیا کہ جی لہذا اب کوئی ان صفات ساری صفات میں سے کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو لاحق ہو اس واحد حقیقی کو اس کی جز کے واسطے سے، کیونکہ اس واحد حقیقی کی جز ہی نہیں. اور نہیں کوئی شے ان صفات سے کہ لاحق ہوں واحد حقیقی کو واحد حقیقی کی جز کی وجہ سے با وجہ نہ ہونے جز کے واحد حقیقی کے لیے. جی. اور نہیں کوئی شے ان صفات سے جو لاحق ہو واحد حقیقی کو واحد حقیقی کی جز کی وجہ سے. آگے سمجھ. جز کے واحد حقیقی تو اب کس طرح لاحق ہوں گی؟ فالہو لہٰذا اب بعض صفات کا لحوق ضروری ہے کہ لذات ہی ہو. کیا ہوں؟ لذات ہی ہو، کہ وہ اس کی ذات کو لاحق ہوں، اس کی ذات کی وجہ سے وہ لاحق ہیں. جی بچ کسی کا دخل نہیں ہے. کیا کہ جی لہٰذا اب بعض صفات کا لحوق ضروری ہے یہ کہ ہو اس کی ذات کی وجہ سے. یہ کیوں ذات کی وجہ سے؟ قطعاً للتسلسل فی المبدأ، مبدے کے اندر تسلسل کو ختم کرنے کے لیے. کیا کہ جی مبدے کے اندر تسلسل کو ختم کرنے کے لیے. پھر ایک باری کیا کہ بعض صفات کا لحوق ضروری ہے یہ کہ ہو اس کی ذات کی وجہ سے، مبدے میں تسلسل کو ختم کرنے کے لیے. او ویکھے نا او جڑا اشیاء نمبر 10 بیڑا پہ جی پہنچ گیا ہوتے جی بھائی. جی وہ اگے میں چل رہے نا. اچھا تجھے پہلے ہے نا اب مبدے کو وہ 8 نمبر تے تسلسل محال ہے کن کے نزدیک؟ برابر ہے کہ وہ جو ہے نا تسلسل وہ امور مترتبہ موجودہ مان میں ہو یا نہ ہو، یہ اور چیز ہے. وہ اصل اگلا جو ہے نا تم دسے سی وہ 10 نمبر ویکھے نا تم سمجھ آوے. بئی طور کے ہو ہر صفت مبدا دوسری صفت کے لیے و یا تسلسل ہو، یہ باطل ہے. جی اصل ان دونوں جگہ دینے کم دینا ہے. جی کہ مبدے میں تسلسل کو کیا کرنے کے لیے؟ ختم کرنے کے لیے. وہ سننا کہ اگر یہ کہا جائے کہ بعض صفتیں لاحق ہیں جی کسی کے واسطہ سے، کسی کے واسطے سے، تو پھر وہ جو صفت ہے جس واسطے سے لاحق ہے وہ لاحق ہے ذاتی طور پر یا کسی واسطے سے. اگر وہ بھی کسی واسطے سے ہے تو پھر اس واسطے میں بحث کریں گے تو یہ بات آگے چلے گی، تسلسل لازم آئے گا. خواہ مخواہ مانیں گے
کہ بعض صفتیں لاحق ہیں واجب حقیقی کو اس کی ذات کی وجہ سے، درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے جی، وگرنہ کہ تسلسل آئے گا کہ وہ جو واسطہ ہے وہ کس طرح لاحق ہے، وہ واسطے سے یا واسطے کے بغیر، آخر جا کر یہ مانو گے کہ ذات کی وجہ سے، تو پھر جو آخر میں ماننی ہے وہ شروع میں مان لو کہ یہ ساری صفت جو بعض صفتیں ہیں وہ لاحق ہیں۔ وہ ذات کی وجہ ہاں جی کیا کہ جی لہٰذا خام خواہ لہذا خام خواہ بعض صفتوں کا جو لحوق ہے وہ ہوگا واحد حقیقی کی ذات کی وجہ سے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک جانب ہوگی، یہ ایک جانب ہوگی، اب دوسری بنانی ہے کیونکہ موضوع ایک صفتیں مختلف لاحق ہو جی ہیں۔ چلو جی، پس لحوق بعض صفتوں کا ضروری ہے یہ کہ ہو لے ذات ہی واجب حقیقی کی ذات کی وجہ سے، ختم کرنے کے لیے تسلسل کو مبدے میں، مبدا بھی جڑا ہر ایک دوجے واسطہ بنے ویکھنا لا یجوز یکون الغیر غیر مبانی یعنی مبدا ہوئی ہو بھئی کلام کریں گے اس میں ہمیں بھئی یہ کہ ہو ہر صفت مبدا دوسری کے لئے، تو اگلا 10 نمبر دوسری کا مبدا بنے ان دی وجہ تو پھر ہم اس میں کلام کریں گے کہ وہ کس کی وجہ سے ہے، یہ مطلب ہے جی۔ پس لحوق بعض صفات کا ضروری ہے یہ کہ ہو واحد حقیقی کی ذات کی وجہ سے، واسطے ختم کرنے کے لیے تسلسل کو مبدے میں۔ اے شاباش اگے فلحوق البعض الآخر ان کان لذاته فهو المطلوب بین وإن کان كان لغيره نتكلم في ذلك الغير حتى ينتهي إلى ذاته قطع للتسلسل في المبدأ۔ صبر۔ اور دوسرے بعض صفتوں کا لحوق واحد حقیقی کے لیے اگر ہے لذات ہی، اگر ہے لذاته تو یہی تو مطلوب ہے، یہ دوسرا مقدمہ ثابت ہو گیا۔ اور اگر کہو کہ وہاں غیر کا واسطہ ہے، وہاں غیر کا صفت لاحق ہوتی ہے واحد حقیقی کو غیر کے، واسطے سے، اب دو خرابیاں ہیں، ہم کلام دھیان کریں غیر کے واسطے سے، تو ہم کلام کریں گے اس غیر میں کہ وہ جو غیر ہے وہ کس طرح لاحق ہے، ہوں سمجھے ہو او اشیاء وہ غیر کس طرح لاحق ہے، حتیٰ کہ منتہی ہوگا واحد حقیقی کی ذات تک، ایک کیوں مبدے میں تسلسل کو ختم کرنے کیا کیا جی۔ اور دوسری بعض صفات کا لحوق، اب وہ اگر لذات ہی ہے تو یہی مطلوب ہے، اور اگر وہ غیر کے واسطے سے ہے تو اب دو خرابیاں ہیں، ہم کلام کریں گے اس غیر میں حتیٰ کہ وہ پہنچے گی واحد حقیقی کی ذات تک، مبدے میں تسلسل کو وگرنہ پھر تسلسل چلے گا، تسلسل باطل ہے۔ ایک دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر واحد حقیقی کو صفت پڑھیں عبارت ہے وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِقْمَالُهُ مِنْ غَيْرِهِ، بس دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اب استقمال میں ان غیر لازم آئے گا، کہ اب استقمال ان غیر لازم، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو صفت لاحق ہوگی اس میں غیر کو دخل ہے، اس میں غیر کو غیر واسطہ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا کمال اللہ کی صفات ہیں، تو اب صفات کے کمال میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غیر کا محتاج ہو گیا، تو یہ بھی باطل ہے، یہ بھی لہذا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا جی۔ کیا کہ جی دوسری خرابی یہ ہے کہ اب استقمال ان غیر لازم آئے گا، وہ اس طرح کہ جب وہ واسطے سے صفت لاحق ہوگی تو پھر واسطہ نہ ہو تو وہ صفت نہیں ہے، جب صفت نہیں ہے تو کمال نہیں ہے، تو اب واسطے کی طرف احتیاجی ہوگی، تو یہ کمال کامل ہونے میں غیر کی طرف احتیاجی لازم ہے، سمجھے ہی؟ اور دیکھو پس ضروری ہے کلام سے اس پر حتیٰ کہ انتہا اس کی ذات تک، تاکہ نہ لازم ہے استقمال بالغیر، اس لیے کہ یہ جو استقمال بالغیر ہے نا یہ واجب کرتا ہے کس کو؟ انسان کو واحد حقیقی کی ذات میں، اے شابہ سے، اور احتیاج اللہ تعالیٰ کا اپنے کمالات میں یہ تو محال ہے جی، لہذا وہ بھی سارے ذاتی طور پر لاحق ہیں جی، سمجھ آ گئی ہوں؟ اور اگر ہوں کتوں پس لحوق بعض آخر کا پس لحوق بعض آخر اگر ہے واحد حقیقی کی ذات کی وجہ سے تو پس یہی مطلوب ہے، اور اگر ہے غیر کی وجہ سے، غیر کی وجہ سے، یعنی وہ واحد حقیقی کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ واحد حقیقی کے، غیر کی وجہ تو ہم کلام کرتے ہیں تو ہم کلام اس غیر میں
سنیں ہی حتیٰ کہ پہنچے گا تاکہ پہنچے واحد حقیقی کی ذات تک. واحد حقیقی کی کیوں؟ مبدے میں مبدے میں تسلسل کو ختم کرنے کے لیے. تسلسل کو ختم کرنے اور سنیں ہی اور دیکھو ادھر پھر بائیں طور کی ہوگی ہر صفت مبدا کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے اور تسلسل ہوگا تو یہ تو اور لازم آئے گی انتہا. ذاتی پھر ہم کلام کریں گے دوسری صفت میں کہ وہ لذاتی ہے یا تیسری صفت کی وجہ سے. ولا بدہ یا انتہیا الہ صفت ذاتیہ اے شابہ سے. تو دوسرا بھی غیر سے جو ہے نا استکمال تو یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے جی. اے شابہ سے. اور اس لیے کہ لازم آئے گا لازم آئے واحد حقیقی کا استکمال حقیقی کا اپنے غیر سے تو یہ بھی محال ہے جی. جی فضل ہو دوسری بات صفات کا اگر بس ذرا اوکھی گل کی تھی بابا جی تو اور مثالہ موجود سن جی. اگر ہے لذات ہی تو بس یہی مطلوب ہے، اور اگر ہے واحد حقیقی کے غیر کی وجہ سے تو ہم کلام کرتے ہیں اس غیر میں، کلام کریں گے اس غیر میں حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے واحد حقیقی کی ذات تک مبدے میں تسلسل کو ختم کرنے کے لیے. اور اس لیے کہ لازم آئے گا کمال حاصل کرنا واحد حقیقی کا اپنے غیر سے. ایشا بس گل مک گئی. فیضا فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مَوْضُوعَ عِلْمَيْنِ. لہٰذا جب یہ بات ثابت ہو گئی جڑی کیتی ہونا کہ بے واحد حقیقی کے لیے وہ موصوف ہے کس کے ساتھ؟ صفات کثیرہ کے ساتھ تو مختلف ہے. لہٰذا جب یہ ثابت ہو گیا تو ممکن ہے یہ کہ شے واحد موضوع بنے دو علموں دو علموں کا. جی کیا کہیں جی؟ بس جب ثابت ہو گئی یہ بات تو اب ممکن ہے یہ کہ شے واحد موضوع بنے تو وہ کلام العرب دی مثال دے دیں تو بالکل واضح سی نا. جی واجب تعالیٰ دے بارے میں ہر لفظ سوچ سوچ کے اہم مسئلہ ہے جی ذرا جی تو تاں واسطے ذرا تھوڑا جا اوکھا کیتا نے جی. بابے جو ہے پھر چلو پس جب ثابت ہوگی یہ بات تو ممکن ہے یہ کہ ہو شے واحد موضوع دو علموں کا. شاباش شاباش شاباش. ثابت ہو گئی یہ بات تو ممکن ہے یہ کہ ہو شے واحد موضوع دو علموں کا. وَيَكُونُ وَيَكُونُ تَمْجِيزُهُمَا بِحَسْبِ الْأَعْرَاضِ الْمَبْعُوثِ عَنْهَا. بس تو اب سوال ہوگا کہ جب دو علموں کا موضوع ہے تو موضوع ایک ہے تو علم دو کیسے بن گئے؟ فرق کیسے ہوگا ان علموں میں؟ فرق کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان دو علموں کی تمجیز ہوگی باعتبار آراز مبعوث عنہا کے. باعتبار آراز مبعوث عنہا کہ جس جس جہت سے وہ آراز لاحق ہوں گے وہ علیحدہ علم ہوگا، دوسری جہت سے لاحق ہوں گے وہ علیحدہ علم ہوگا. جی ہاں جی. اب ان کے درمیان فرق ہوگا آراز مبعوث عنہا کی حیثیت سے. سنیں جی جی. اور ہوگا ہوگی تمجیز دونوں علموں کی اور ہوگی تمیز دونوں باعتبار آراز مبعوث عنہا کے. آراز مبعوث عنہا کے جی. اور ہوگی تمیز دونوں علموں میں باعتبار آراز مبعوث عنہا کے. وذالک ذلك لأن اتحاد العلمين واختلافهما بحسب اتحاد المعلومات واختلافها والمعلومات هي المسائل. وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ما جو ہے نا آراز مبعوث عنہا کے اعتبار سے علوم ممتاز ہوتے ہیں. علوم ممتاز ہوتے موضوعات کے اعتبار سے نہیں آراز کے اعتبار سے. کیوں؟ یہ سنی دھیان نال اگو سوال جواب ہونا ہے. اس لیے کہ علمین کا اتحاد کہ یہ دو علم ایک ہیں یا یہ دو علم کیا ہیں؟ یہ اتحاد اور اختلاف معلومات کے اتحاد کے اعتبار سے معلومات آپس میں متحد ہیں تو یہ ایک علم ہے. معلومات مختلف ہیں تو یہ دو علم دو مختلف علم ہیں. اور معلومات کون ہوتے ہیں؟ یہ تو مسائل ہوتے ہیں. یہ تو اے شاباش سے کیا کیا جی؟ اس لیے کہ دو علموں کا اتحاد اور ان کا اختلاف یہ مسائل کے اتحاد کے اعتبار سے اور مسائل کے اختلاف کے مسائل متحد ہیں تو ایک علم ہے، مختلف ہیں تو مختلف علم. اے شاباش سے. اور یہ بات اور یہ اس لیے علمین کا اتحاد اور علمین کا اختلاف باعتبار معلومات کے اتحاد کے اور باعتبار معلومات کے اختلاف کے ہے. معلومات کے اختلاف اور معلومات وہ مسائل ہیں
تو مسئلہ کی ہوندا ہے موضوع تے محمول دا مجموع اصل تے موضوع وہی جڑے مسائل جڑا محمول نے او کون نے جی ہاں جی اور یہ اس لیے کہ علمین کا اتحاد اور ان کا اختلاف باعتبار معلومات کے اتحاد اور معلومات کے اختلاف کے ہیں اور معلومات وہ مسائل ہیں اگے فَكَمَا أَنَّ الْمَسَائِلَ تَتَّحِدُ وَتَخْتَلِفُ بِحَسْبِ مَوْضُوعَاتِهَا وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى مَوْضُوعِ الْعِلْمِ فَكَذَلِكَ تَتَّحِدُ الْمَسَائِلُ وَتَخْتَلِفُ بِحَسْبِ مَحْمُولَاتِهَا وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى تِلْكَ الْأَعْرَاضِ جیسا کہ مسائل متحد ہوتے ہیں مسائل مختلف ہوتے ہیں اپنے موضوعات کے اعتبار سے موضوع ایک ہے تو مسئلے متحد ہیں موضوع مختلف ہیں تو مسائل بھی مختلف ہیں اور یہ بات یہ مسائل لوٹتے ہیں علم کے موضوع کی طرف جس طرح یہ بات ہے اسی طرح مسائل کا متحد ہونا مسائل کا مختلف ہونا مسائل کے محمولات کے اعتبار سے بھی ہے مسائل کے محمولات کے اعتبار سے بھی اور یہ محمول یہ مسائل لوٹیں گے ان اراض کی طرف آراز کی طرف تو جس طرح موضوع کے ذریعے علم متحد مختلف ہوتے ہیں نا اسی طرح محمولات کے ذریعے بھی علم متحد مختلف ہوتے ہیں اے شاباش سے کیا کہ جی جیسا کہ مسائل متحد اور مختلف ہوتے ہیں اپنے موضوعات کے اعتبار سے اور یہ مسائل لوٹتے ہیں علم کے موضوع کی طرف اب یہاں تعلق ہوگا موضوع کے ساتھ جی اسی طرح مسائل متحد اور مختلف ہوتے ہیں اپنے محمولات مسائل کے محمولات کے اعتبار اپنے مسائل کے محمولات کے اعتبار اور یہ مسائل لوٹیں گے آراز کی طرف اے شاباش سے پس جیسا کہ یہ بات کہ مسائل متحد ہوتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں مسائل کے موضوعات کے اعتبار سے مسائل کے موضوعات کے اور یہ مسائل لوٹتے ہیں علم کے موضوع کی طرف علم کے موضوع ایک تو علم ایک موضوع دو تو علم دو بس اسی طرح اسی طرح متحد ہوتے ہیں مسائل اور مختلف ہوتے ہیں مسائل مسائل کے محمولات کے اعتبار سے مسائل کے محمولات کے اعتبار سے اور یہ مسائل لوٹتے ہیں ان اراض کی طرف جی بس جیسا کہ مسائل متحد ہوتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں مسائل کے موضوعات کے اعتبار سے اور وہ مسائل لوٹتے ہیں علم کے موضوع کی طرف بس اسی طرح متحد ہوتے ہیں مسائل اور مختلف ہوتے ہیں مسائل اپنے محمولات کے اعتبار سے اور وہ مسائل لوٹتے ہیں ان اراض کی طرف آگے سمجھے اگے وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الْإِصْطِلَاحَ جَرَى بِأَنَّ الْمَوْضُوعَ مُعْتَبَرٌ فِي ذَلِكَ لَا الْمَحْمُولَ فَلَا مُشَاحَةَ فِي ذَلِكَ اگر مراد لی جائے جی اصطلاح تو یوں پیچھے سے جاری ہے کہ موضوع ہی معتبر ہوتا ہے علم کے ایک ہونے میں علم کے زیادہ ہونے میں محمول کا تو کوئی دخل نہیں ہے تو جی ہم کہتے ہیں یہ ان کی اصطلاح ہے ساڈا کوئی اعتراض نہیں لیکن تانوں اسی اگلی گل ایک دس دینے ہیں ویکھ لو محمولاں دی وجہ تو بھی علم مختلف ہوئے جے تو متحد ہوئے جی کیا کیا جی اگر یہ مراد لی جائے کہ اصطلاح تو یوں جاری ہے کہ موضوع کا اعتبار ہوتا ہے علم مسائل کے متحد اور مختلف ہونے میں یعنی علم ایک ہے علم دو ہے اس میں تو موضوع کا اعتبار ہے اعتبار ہوتا ہے نہ کہ محمول کا تو یہ کیا ہے فلا مشاحۃ فی ذالک تو یہ ان کی اصطلاح ہم نہیں لڑتے لیکن ہم اگلی بات کرتے ہیں اور اگر مراد لی جائے اور اگر مراد لی یہ بات کہ اصطلاح جاری ہے بین طور کے موضوع ہی معتبر ہے اس میں علم کے اتحاد اور اختلاف میں نہ کہ محمول تو پس نہیں مناقشہ اس میں یہ اصطلاح ہے تو ان کی اصطلاح میں ہم نہیں جھگڑا کرتے لیکن ہم اگلی بات کریں گے جی اور اگر مراد لی جائے یہ بات کہ اصطلاح تو جاری ہے اس بائیں طور کے موضوع ہی معتبر ہے اس میں نہ کہ محمول پس نہیں مناقشہ اس میں اللہ فَأَنَّ قَوْلَهُمْ إِنَّ مَوْضُوعَ الْحَيَّةِ أَجْسَامُ الْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ لَهَا شَكْلٌ وَمَوْضُوعَ علم السَّمَاءِ وَالْعَالَمِ مِنَ الطَّبِيعِ أَجْسَامُ الْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ لَهَا طَبِيعَةٌ قَوْلٌ بِأَنَّ مَوْضُوعَهُمَا وَاحِدٌ لَكِنَّ اخْتِلَافَهُمَا بِاخْتِلَافِ الْمَحْمُولِ لأن الحیثیت الحیثیت فیہما بیان المبعوث عنہ لا انہا جزء الموضوع وإلا يلزم لا يبحث فیہما عن ہاتین الحیثیتین بل اما یلحقہما بہاتین الحیثیتین والواقع خلاف ذلك واللہ اعلم
علاوہ ازیں ان کا قول علماء کا سنیں جی بھئی علم حایت کا بھی موضوع ہے اجسام العالم. کس کا؟ اجسام العالم. کس کا؟ علم حیات کا. علم حایت کا موضوع ہے اجسام العالم من حیث لہا شکل اس حیثیت سے کہ اس کے لیے شکلیں ہیں. تو پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ من حیث لہا شکل جو حیثیت ہے نا یہ داخل نہیں ہے بلکہ یہ اراض میں داخل ہے جی. آراز میں. اور علم السماء والعالم من الطبی کا موضوع بھی اجسام عالم ہے. سنیں لیکن من حیث اس حیثیت سے کہ ان کے لیے طبیعت ہے اس حیثیت سے کہ کے لیے طبیعت وہ سارے زٹلیات نہیں یار. سنیں یہ جو ان کا قول ہے یہ جو ان کا قول ہے. یہ قول ہے بائیں طور کہ ان دونوں علموں کا موضوع تو ایک ہے. جی کون؟ اجسام عالم. کہ کوئی نہیں ہے جی لیکن اختلاف ان دونوں علموں کا محمول کے اختلاف سے ہے. اختلاف محمول کے اختلاف کی وجہ نہ کہ نہ کہ موضوع. موضوع تو ایک ہی ہے جی. تو لہٰذا تو جس طرح علوم موضوع سے مختلف ہوتے ہیں محمولوں سے بھی ایک بریا کی پھر چلیے کیا کیجیے علاوہ جی اصولیین کا قول کہ علم حیات کا موضوع اجسام عالم ہے. اب مطلقاً علماء کا بھی اصولیین کہنے جی اور علم سماع وعالم من الطبیعی کا موضوع بھی اجسام عالم ہے لیکن اس حیثیت سے کہ اس کے لیے کہ اجسام عالم کے لیے طبیعت ہے. یہ قول ہے بھائی دو کہ ان دونوں کا موضوع تو ایک ہے لیکن یہ دونوں علم مختلف ہیں محمول کے اختلاف کی وجہ اس لیے کہ یہاں جو ہے نا من حیث لہا شکل تے من حیث لہا تن یہ حیثیت ان دونوں میں مبعوث عنہ کا بیان ہے کہ بھئی اس کو یہ عوارض لاحق ہیں اس وجہ سے یہ عوارض لاحق ہیں دوسری وجہ سے نہ کہ یہ حیثیت جز ہے موضوع کی جز نہیں ہے وگرنہ لازم آتا کہ ان دونوں علموں میں ان دونوں حیثیتوں سے بحث نہ ہوتی کیونکہ یہ تو موضوع کی جز بن جاتی بلکہ بحث ہوتی ان عوارض سے جو لاحق ہوتے ان دونوں علموں کو دونوں موضوعوں کو کس وجہ سے ان دونوں حالانکہ واقع اس کے خلاف ہے خود انہی کی بحث ہے خود تو یہ بحث حیثیت جز نہیں ہے جب جز نہیں ہے بلکہ محمول ہے بلکہ تو اب ان دو علموں کا جو اختلاف ہے کہ دو علم ہے ایک ہے علم حایت اور ایک ہے سماع والعالم موضوع دونوں کا کون اجسام عالم موضوع ایک اجسام عالم اور جو اختلاف ہے وہ محمولات کی وجہ سے کیا کہ جی اس لیے کہ حیثیت ان دونوں میں مبعوث عنہ کا بیان ہے نہ کہ وہ موضوع کی جز ہے وگرنہ لازم آتی یہ بات یہ غلطی پیچھے کیتی ہے نہ بحث کی جائے ان دونوں میں ان دو حیثیتوں سے یعنی یہ مسئلے کا محمول نہ بنے بلکہ ان سے جو بلکہ ان عوارض سے بحث کی جائے جو لاحق ہوں ان دونوں کو ان دو حیثیتوں کی وجہ سے حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ خود ان کی بلکہ یہ محمول بنتی ہیں جی تو بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح موضوع علم کا جس طرح علم مختلف ہوتے ہیں علم کا اتحاد اور اختلاف موضوع کی وجہ سے اسی طرح علموں کا اتحاد اور اختلاف محمولات کی وجہ سے بھی ہے دونوں وجہ سے ہے جی سنیں ہی کتوں اللہ تو ہے نا علاوہ ازیں ان کا قول اسمی تے قول ان خبری ان کا قول کیڑا بے شک موضوع حایت کا اجسام العالم ہے اس حیثیت سے کہ اجسام العالم کے لیے شکل ہے اور موضوع علم السماء والعالم من الطبعی کا اجسام عالم ہے اس حیثیت سے کہ اجسام عالم کے لیے طبیعت ہے ہاں تو یہ جو ان کا قول ہے اس بات کا کہ موضوع ان دونوں کا دونوں علموں کا ایک ہے کون لیکن اختلاف ان دونوں علموں کا محمول کے اختلاف کے سبب سے ہے مانا کر فرق چل رہے ہیں علاوہ ازیں قول ان کا کہ بے شک علم حیات کا موضوع اجسام عالم ہے اس حیثیت سے کہ اس کے لیے شکل ہے
اور علم سما والعالم من الطبیعی کا موضوع اجسام عالم ہے اس حیثیت سے کہ اس کے لیے طبیعت ہے. یہ قول ہے اس بات کا کہ موضوع ان دونوں کا ایک ہے. سنیں ہی جی اس لیے کہ حیثیت ان دونوں میں بیان ہے مبحوث عنہ کا، مبعوث عنہ، نہ یہ کہ حیثیت جز ہے موضوع کی. حیثیت جز ہے موضوع کی. من کرنا اس لیے کہ حیثیت ان دونوں میں بیان ہے مبعوث عنہ کا، نہ یہ کہ حیثیت جز ہے موضوع کی. وگرنہ لازم آئے گی یہ بات کہ نہ بحث کی جائے ان دونوں علموں میں دونوں علموں میں حیثیتین، ان دونوں حیثیتوں سے، دو حیثیتوں یعنی یہ مسئلے کا محمول نہ بنے، بلکہ بحث کی جائے ان عوارض سے جو لاحق ہوتے ہیں ان دونوں علموں کو ان دونوں حیثیتوں کی وجہ سے. حالانکہ واقعہ اس کا خلاف ہے، کیونکہ بحث کی جاتی ان دونوں علموں میں نہ کہ ان سے، لائق ہوتے ہیں ان دونوں علموں کو ان دو حیثیتوں کی وجہ اس وجہ سے نہیں ہے. جی واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. مگر جی لازم آئے گی یہ بات کہ نہ بحث کی جائے ان دونوں علموں میں ان دونوں حیثیتوں سے، بلکہ بحث کی جائے ان عوارض سے جو لائق ہوتے ہیں ان دونوں علموں کو ان دونوں حیثیتوں کی وجہ سے، حالانکہ واقع اس کے خلاف ہے. اللہ تو یہاں تک کیا ہے، پہلے تعریف اضافی، پھر لقبی، تو اس میں حکم کی بات آئی تھی تو اس کو آگے چلایا ہے، پھر یہ ضمن میں باتیں ہیں. سنیں اب آگے بات شروع ہے. جی